پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اسے ایک دن یوں ہی شرارت سوجھی اور اس نے یوں ہی دل لگی میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ لوگوں میری مدد کے لیے آؤ، مجھے بچاؤ، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا۔ اس نے آہو بکا کرنا شروع کیا۔ جب بستی کے لوگوں نے اس کی آہو بکا کو سنا، چیخ و پکار کو سنا، تو بستی کے تمام لوگ اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو سارے کے سارے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں کوئی بھیڑیا آیا ہی نہیں تھا۔ اس کی بکریاں بھی صحیح و سلامت چر رہی تھیں اور وہ چرواہا ایک طرف بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا۔ وہ سارے لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد اس چرواہے کو پھر شرارت سوجھی اور اس نے پھر چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، بکریوں کو بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ بستی کے لوگوں نے جب اس کی چیخ و پکار کو سنا تو بستی کے لوگ اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے، لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو کوئی بھیڑیا نہیں آیا تھا۔ بکریاں صحیح و سلامت تھیں اور وہ چرواہا ایک طرف بیٹھا ہوا پھر ہنس رہا تھا۔ وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور وہ واپس چلے گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک سچ مچ میں بھیڑیا آ گیا۔ اب وہ چرواہا بہت چیخا، چلایا، آہو بکا کی، رویا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس نے بہت آوازیں لگائیں کہ لوگوں میری مدد کرو، سچ مچ میں بھیڑیا آ گیا، میری بکریاں کو لے کر جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی بستی میں سے اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، کیونکہ لوگوں کا اس سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری نصیحت فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اس سے ہماری شخصیت متاثر ہو جاتی ہے، لوگوں کا اعتبار ہم سے اٹھ جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ ہم کتنی بھی اچھی بات کہیں، لوگ ہماری ہر بات کو مذاق میں لے جاتے ہیں، ہماری ہر سچ بات کو بھی وہ جھوٹ سمجھنے لگتے ہیں، ہماری شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ اس کا نقصان آپ کو دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے حضور کی اس نصیحت پر عمل کیجئے کہ آپ جھوٹ مذاق میں بھی بولنا چھوڑ دیجئے، گریز کیجئے، مذاق میں بھی کبھی بھی جھوٹ نہ بولیے، کیونکہ مذاق میں بھی بولا گیا جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے اور اس کا بھی آپ کو گناہ ملتا ہے۔